آج کی گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الحجرات کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص کے لیے، ہر مؤمن کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ عبادت خدا کی کرے اور ادب مصطفیٰ کا کرے۔ اس کے اوپر چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا عشق بھی ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم بھی زندگی میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ لیکن ساتھ زندگی کے اندر نیکی اور تقوی، عمل اور عمل صالح، فرض کی پابندی، شریعت کے احکامات کی پابندی، یہ بھی لازم ہے۔ اس کے بغیر بھی مومن کی زندگی ویران ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی آباد تب ہوتی ہے جب اس کے سینے کے اندر بیج عشق مصطفیٰ کا ہو اور پھل عبادت کا ہو، تقوی کا ہو، سیرت کا ہو، کردار کا۔ تب جا کر ایک ایمان والے کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ایک طبقہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر عمل کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک طبقہ عمل کی بات کرتا ہے اور اس کا دل عشق مصطفیٰ میں نہیں تڑپتا ہے۔ یہ تقسیم جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی، یہ تقسیم دین کے اندر نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی محبت اور عشق کو دیکھیں گے، ان جیسی محبت نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ ان جیسا عشق نہ کسی نے پیش کیا، نہ کوئی پیش کر سکے گا۔ ابھی معینی صاحب بھی آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا منظر پیش کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کا عشق رسول، محبت اور عدم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نقطۂ کمال پر تھا، لیکن ان کی زندگی میں جو عمل، فرما برداری، نیکی اور تقوی، اللہ کی عبادت اور بندگی، وہ بھی اپنے نقطۂ کمال پر تھی۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس مثال سے ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جیسے حضرت علامہ حافظ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اصحال ثواب کا یہ پروگرام ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ دنیا فانی سے چلے گئے۔ جب بھی کوئی کسی کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے، آپ ذرا اس منظر کو یاد کریں۔ جب کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے چارپائی پر اس کا جسم موجود ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، لیٹا ہے، اس کے رشتہ دار، دوست احباب اس کے پاس بیٹھے، ہر ایک یہی چاہتا ہے اس کو کسی طرح سے بچا لیا جائے۔ کوئی کہتا ہے علاج کراؤ، بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ، کسی بڑے شہر میں لے جاؤ، اس کا علاج کریں، اس علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ پیسے لگاؤ۔ اولاد کہتی ہے بھی زمین بیچ دو، خواتین کہتی ہیں زیور بیچ دو۔ بھئی جو لگتا ہے لگاؤ، اسے کسی طرح سے بچا لو۔ ہر طرف سے یہی جذبہ، یہی محبت، یہی جانثاری، بھی جو خرچ ہوتا ہے کر دو، جو لگتا ہے لگا دو، مکان بیچ دو، زمین بیچ دو، جائیداد بیچ دو، زیور بیچ دو، اسے کسی طرح سے بچاؤ، اس کا کسی طرح علاج کرواؤ۔ لیکن اچانک منظر بدل جاتا ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح پرواز کر جاتی ہے تو دوستو سب کی بولی بدل جاتی ہے۔ وہ جو محبت کرنے والے تھے، وہ جو جانثاری کرنے والے تھے، وہ جو واری واری جا رہے تھے، وہ جو قربان ہو رہے تھے، اب ان میں سے کوئی
2 दिन के लिए भी उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। वो जितनी भी जमीन का मालिक था, उसी घर का मालिक था, लेकिन हर जुबान यही कहेगी, इसे उठाओ जल्दी से, कब्र में, कब्रिस्तान के अंदर जमीन में गड्ढा खोद कर इसे दफना दो। हर कोई कहता है जल्दी करो मैयत को उठाओ, जल्दी करो मैयत को उठाओ। अब अगर कोई आदमी अनजान खड़ा हो और वो इस मंजर को देखे, पहले वाली मोहब्बत और कुर्बानी वो भी देख चुका था, अब भी देख रहा है, वो कहते हैं इसे उठाओ, इसे दफना दो। अगर कोई अनजान आदमी ये दोनों मंजर देखे, फिर वो सवाल करे, वो कहे भी थोड़ी देर पहले तो आप इतनी जानिसारी का मुजाहरा कर रहे थे, इतनी वफादारी का इजहार कर रहे थे, थोड़ी देर में तुम्हारी सारी मोहब्बत बदल गई, सारी वफादारी बदल गई, चंद लम्हे में इतना तब्दीली आ गई। अभी तो आप उसे सब कुछ कुर्बान होने को तैयार थे, अभी आप घर में रखने को तैयार नहीं, अभी अपने हाथों से उस पर मिट्टी डाल रहे, उसे वीराने के अंदर दफना कर आ गए। क्या हुआ? क्यों बदल गई मोहब्बत? क्यों बदल गए जज्बात? वो जानिसारी और वफादारी कहां गई? तो एक समझदार आदमी उसको यही जवाब देगा, भाई हमारी मोहब्बत कोई जाली और नकली नहीं थी, मोहब्बत हमारी खालिस थी, वफादारी भी खालिस थी, जानिसारी भी खालिस थी, लेकिन तुम्हें समझने में गलती लग रही है, वो हमारी मोहब्बतें इस जिस्म के लिए नहीं थीं, हमारी मोहब्बतें उस रूह के साथ थीं जो इस जिस्म के अंदर मौजूद थी। जिस्म तो सारे का सारा हमारे सामने पड़ा है, वही चेहरा, वही धड़, वही हाथ, वही पांव, वही सर, वही सारे का सारा जिस्म हमारे सामने मौजूद होता है। जिस्म में से कुछ कम नहीं हुआ, जो कुछ नजर आता था वो अब भी सामने पड़ा है, लेकिन जो नजर नहीं आती थी रूह, वो निकल गई। अब जो नजर आता था इसकी ना कोई अहमियत है, ना इसकी कदर है, ना इसके साथ रिश्ता है। बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई, माल तरका बन गया, तकसीम हो गया, तो पता चला कि सारी कद्र और कीमत उस रूह की थी, सारे रिश्ते उस रूह के साथ थे, सारी मोहब्बतें उस रूह के साथ थीं, सब अहकामात उस रूह के साथ थे। जब रूह जिस्म से परवाज कर गई तो जो कुछ इंसान नजर आता था वो अब भी सारा पूरे का पूरा हमारे सामने पड़ा है, लेकिन शरीयत के अहकाम भी बदल गए, लोगों की बोली बदल गई, लोगों के रवैये बदल गए। आज पता चला कि कद्र और कीमत जिस्म की नहीं थी, कद्र और कीमत तो रूह की थी, कद्र और कीमत तो सारी रूह की थी। जज्बे भी रूह के लिए थे, मोहब्बतें भी रूह के लिए थी, प्यार और कुर्बानी भी रूह के लिए थी, बस बिला तशबीह और बिला मिसाल। ऐसे इस बात को समझें, अल्लाह ने बनाया है इंसान, उस इंसान का भी एक जिस्म है, उस इंसान की एक रूह है। ऐसे ही अल्लाह ने बनाया ईमान, उस ईमान का भी एक जिस्म है, उस ईमान की भी एक रूह है। अल्लाह ने हमें अता किया दीन, उस दीन का भी एक जिस्म है, उस दीन की भी एक रूह है। दोस्तों, जिस्म वो होता है जो नजर आए, रूह वो होती है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन सारा कमाल उसी रूह का होता है, सारी अजमत उसी रूह की होती है, सारे जज्बे उसी रूह के लिए होते हैं। तो अल्लाह ने बनाया इंसान, तो एक जिस्म है और एक रूह है। तो अल्लाह ने बनाया ईमान, उसका भी एक जिस्म है, उसकी भी एक रूह है। आओ कुरान से पूछें, हदीस मुस्तफा से पूछें कि दीन का जिस्म क्या है और दीन की रूह क्या है। तो दोस्तों, कुरान को भी जहां से पढ़ो, हदीस मुस्तफा को भी जहां से पढ़ो, आपको नजर आएगा कि जितने आमाल हैं वो सब दीन का जिस्म हैं, जितने अहकामात हैं वो सब दीन का जिस्म हैं। नमाज दीन का जिस्म है, रोजा दीन का जिस्म है, हज और उमरा दीन का जिस्म है, इबादात दीन का जिस्म है, सजदा दीन का जिस्म है, रुकू दीन का जिस्म है, क़ियाम दीन का जिस्म है, तशहुद दीन का जिस्म है, तस्बीह दीन का जिस्म है,
تلاوت قرآن دین کا جسم ہے. ساری عبادات، ساری تسبیحات، سارے اعمال، سارے احکامات یہ دین کا جسم ہے. اور دین کے اس جسم کے اندر ایک دین کی روح ہے. اس روح کا نام ہے محبت مصطفیٰ. تو دوستو، دین کی روح کا نام ہے محبت مصطفیٰ. دین کی روح کا نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی روح کا نام ہے ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس جیسے ہمارے جسموں سے روح نکل جائے تو ہم اسے انسان نہیں کہتے، پھر ہم اسے مردہ کہتے ہیں. لفظ بدل گیا. اب اسے انسان نہیں کہتے، اب کیا کہتے ہیں؟ مردہ. اب کہیں گے میت. اب اسے انسان نہیں کہیں گے. وہ انسان تھا کب؟ جب روح اس کے اندر تھی. اب روح نکل گئی، اب اس کا نام بدل گیا. اب اس کا نام ہے میت. اب اسے کہیں گے مردہ. اب اسے گھر میں نہیں رکھیں گے، اسے اٹھا کر قبرستان میں دفنائیں گے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جب انسان کے عمل میں، انسان کی زندگی میں، مومن اور کلمہ گو کی زندگی میں اس کا سینہ اس کے مصطفیٰ سے تڑپتا رہے، اس کا دل ادب مصطفیٰ سے سرشار رہے، تو سمجھو اس کا ایمان بھی زندہ ہے. لیکن اگر اس کے سینے سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، ادب رسول زندگی سے چلا جائے، پھر وہ جو کچھ بچتا ہے وہ مردہ عمل ہوتا ہے. پھر وہ نماز بھی مردہ ہے، پھر وہ روزہ بھی مردہ ہے، پھر وہ حج اور زکوٰۃ بھی مردہ ہے، پھر وہ سجدے رکوع اور قیام بھی مردہ ہیں. ارے اگر مردہ نہ ہوتے تو اللہ کیوں فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون؟ فرمایا سنو، مردے کو تم گھر میں نہیں رکھتے، میں مردہ عمل کو جنت میں کیوں لے جاؤں؟ میں نے بھی ایک قبرستان بنایا ہے جہنم کے اندر، تو جس کے عمل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو، میں بھی ان مردوں کو جہنم کے قبرستان میں دفن کرتا ہوں. قرآن نے جو بات کی اسے سمجھیے. سورہ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری آیت کا اختتام اس پر کیا ہے. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے زندگی میں ایک بار میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا، میں پھر یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا نمازی ہے، میں پھر یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا قاری ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھتا کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا مفتی ہے. اگر میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرے گا تو میں اس کا صرف اس دن کا عمل ضائع نہیں کروں گا، صرف ایک مہینے کا عمل ضائع نہیں ہوگا، صرف اس ایک سال کا عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس نے زندگی بھر جتنے اعمال کیے تھے، جتنی عبادات کی تھیں، اس ایک بے ادبی کی وجہ سے زندگی بھر کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. اور فرمایا میں تم مردے کو گھر میں نہیں رکھتے، میں اس بدبودار عمل کو جنت میں کیسے داخل کر دوں؟ تو دوستان محترم، جیسے انسان دو چیزوں کا مجموعہ، اس کا جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، ایسے دین اور ایمان بھی ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. دل ادب مصطفیٰ سے آباد ہو، زندگی عمل صالح کے ساتھ آباد ہو. یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں آتی تو اس کا دین کامل ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسے ہے جیسے درخت کا بیج ہوتا ہے، جیسے جسم کی روح ہوتی ہے، وہ بنیاد ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ ساری زندگی دعویٰ کرے عشق رسول کا اور نماز کی پابندی نہ کرے، تلاوت کی پابندی نہ کرے، قرآن کو نہ پڑھے، رزق میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرے، بولتے ہوئے سچ اور جھوٹ کا فرق نہ کرے، دیانت داری اور بد دیانتی کا فرق نہ کرے، اور حق کی بات نہ کرے. تو پھر اگر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ ویران کیوں ہے؟ پھر یہ دعویٰ آباد ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ایک درخت ہو، اس درخت کے اوپر اگر نہ سبزہ ہو، نہ پھل ہو، نہ پھول ہو، نہ پتے ہوں، سب کچھ جھڑ جائے، وہ درخت کبھی خوبصورت لگتا ہے؟ کوئی ایسے درخت کو رکھتا ہے، اسے کہیں گے یہ اس کو اب کاٹ دو، نہ اس کا پھل ہے نہ پھول ہے،
یہ تو سوکھ گیا ہے، یہ سوکھ گیا ہے، اسے کاٹ دو۔ تو سرسبز و شاداب آباد کب ہے؟ جب اس پر پھل بھی لگے، اس پر پھول بھی لگے۔ تو یہ جو بیج ہے دل کے اندر ادب مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، وہ جب ایمان کا درخت بنے، اس درخت پر نہ نماز کا پھل ہو، نہ روزے کا پھل ہو، نہ تقوی کا پھل ہو، نہ زندگی میں سیرت ہو، نہ کردار ہو، نہ حلال اور حرام کا فرق ہو، تو یہ تو درخت ویران ہو گیا۔ ویران درخت کو تم اپنی فصل میں نہیں کھڑا کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے سنو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگر مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ ہے تو غلام بن کے دکھا، پھر جیسے غلام صحابہ تھے ویسا غلام بن کے دکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صحابہ کا نام لے کر عمل کی بات کرنے والوں، صحابہ تو مصطفیٰ پر واری واری جاتے تھے، تو تمہیں واری جانے کی بجائے تم نے تو ویر رکھ لیا ہے مصطفیٰ سے۔ صحابہ واری جانے والے، تم ویر رکھنے والے۔ صحابہ حضور کے عاشق، تم حضور کے عشق کے خلاف تقریریں کرنے والے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ نے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی تھیں۔ اس لیے دوستان محترم، اگر کسی نے یہ سیکھنا ہو کہ بندے کا رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو رول ماڈل ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اور اگر کسی نے یہ سیکھنا ہو مصطفیٰ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو رول ماڈل ہیں صحابہ کرام، وہ نمونہ ہیں صحابہ۔ اللہ سے تعلق بندگی کیا ہو، یہ نمونہ ہے کامل ذات مصطفیٰ میں۔ اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے، اس کا نمونہ کامل ہیں صحابہ کرام۔ تو مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھیے، میرے آقا ساری رات قیام کرتے، عبادت اور بندگی کرتے، کھڑے رہتے قیام کے اندر، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جب پہلے ہی معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرنا ہے، آپ کو آپ کی شان کا علم ہے، پھر بس فرض پورا ہو گیا تو کافی ہے۔ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر پاؤں مبارک بھی سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتی ہے، تو آپ آرام فرمایا کریں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ میری آقا نے فرمایا اے عائشہ، اللہ نے جو مجھے مرتبے دیے ہوئے ہیں وہ تو دیے اس نے اپنے فضل سے، مگر کیا میں عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے مجھے ساری کائنات میں چن لیا، ساری مخلوقات سے مجھے اعلیٰ اور افضل بنایا، مجھے اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، نبیوں سے بلند، رسولوں سے بلند، ملائکہ سے بلند، ساری کائنات سے جو مجھے اونچا رتبہ دیا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، عبادت کا، بندگی کا، سجدے کا، رکوع اور قیام کا، حلال اور حرام کی پابندی کا، فرما برداری کا، وہ تعلق سیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نمونہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے، یہ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ پھر صدیق اکبر کو دیکھو، پھر بلال کو دیکھو، پھر سلمان فارسی کو دیکھو، پھر صہیب رومی کو دیکھو، پھر عمار بن یاسر کو دیکھو، پھر ابو ہریرہ کو دیکھو، پھر حضرت بلال سلمان کو دیکھو، عشرہ مبشرہ کو دیکھو، السابقون الاولون کو دیکھو، پھر بدری صحابہ کو دیکھو۔ ارے بدر کے مقام پر صحابہ آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، رشتے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا بدر کے بعد۔ تو جب وہ مومن نہیں تھے، بدر میں بیٹا کھڑا ہے کفار مکہ کے ساتھ، صدیق کھڑے ہیں مصطفیٰ کے سائے کے نیچے۔ بعد میں کہیں مل بیٹھے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا اے ابا جان، بدر کے اندر آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ رہی تھی، 2-3 بار ایسا ہوا
موقع تھا کہ میں آپ کو قتل کروں، شہید کروں، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ فرمایا بیٹا، بیٹا ہے تو بیٹے کا رشتہ بعد میں، مصطفیٰ کا رشتہ پہلے۔ تو کافر تھا، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن میں مصطفیٰ کا غلام تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک بار بھی تیری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو بیٹا سمجھ کر ترس نہ کھاتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ رشتہ تھا صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ۔ تو گویا اللہ سے تعلق بندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کا نمونہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ سے تعلق غلامی کیسا ہونا چاہیے، اس کا نمونہ ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیے، اور صحابہ کرام جہاں عمل میں، عبادت اور بندگی میں کامل تھے، وہاں حضور کی محبت میں، عشق میں اور ادب میں کامل تھے۔ وہاں یہ کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ عمل والا ہے، یہ عشق والا ہے۔ وہاں عمل اور عشق دونوں ایک جگہ پر جمع تھے۔ آپ تحویل قبلہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے، آقا علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے تو یہ جو بیت المقدس والا قبلہ اول ہے، تو آقا علیہ السلام اس کی طرف نہیں، مکہ میں تھے تو آپ اسی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر آپ بیت المقدس والے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ وہاں اہل کتاب رہتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ اور یہود نے تانا دیا کہ اگر دین اپنا لے کے آئے ہیں تو قبلہ بھی اپنا بنائیں۔ حضور تک وہ بات پہنچی، میرے آقا نماز میں کھڑے تھے مسجد قبلتین والی جگہ پہ، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی، آدھی پڑھ چکے تھے، آدھی رہتی تھی، اور جبرائیل آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے اور آپ اپنا چہرہ انور اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اے حبیب جب تیرا چہرہ آسمان کی طرف پلٹتا ہے تو تیرا رب اپنی نگاہ محبت سے تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو حبیب اپنا رخ مبارک پھیر لیجئے، کدھر؟ قبلتن۔ اب یہ قبلہ نکرہ کا لفظ ہے، انگلش کی گرامر میں اسے کہیں گے یہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں۔ اللہ نے سپیسیفائی نہیں کیا کون سا قبلہ، فرمایا حبیب قبلے کی طرف منہ پھیر لیں۔ کون سا قبلہ؟ تو تردوناہا، تردوہا، قبلتن ترداہا، قبلتن ترداہا۔ تو ترداہا فعل، فاعل، مفعول بن کر پورا جملہ ہو کر پھر وہ تعریف اور تخصیص کرتا ہے اس نکرہ کی، پھر وہ نکرہ مخصوصہ بنتا ہے۔ اور یہ گرامر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تردوہا، اس کی بجائے اگر اللہ فرماتا القبلہ، الف لام لگا دیتا تو قبلہ معرفہ ہو جاتا، تو ساری ضرورت نہیں تھی اگلی چیز کی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب اس قبلے کی طرف رخ پھیر لے، فرمایا حبیب قبلے کی طرف رخ پھیرے۔ باری تعالیٰ کون سا قبلہ؟ فرمایا ترضا۔